شریف ثانی صفحہ 95 فصل ثانی حدیث نمبر 4 ان سلمان الفارسی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر فضائل ولا يصل بالقرب الى نبی فرماتے ہیں یہ ڈھیر بڑی سنی چلنے کا سرکار فرماتے ہیں مسلمانوں دعا کرو اتنے لوگ آئے ہو عقل کوئی پوچھے کیا ہوا تو بولے گا پتا بہت آیا یہ جنتا بیکار جلسے میں آئے ہو اتنا خرچہ کیے ہو تو آج کچھ لے کر کے جب خالیوں کو مزہ آیا تو بیکار مزہ کے ساتھ زندگی بدلو اور زندگی بدلے کی کیسے نبی فرماتے سنیو عالموں کی حیرانی دیکھو کی گناہگار نبی فرماتے تم دعا کرتے رہنا دعا کرنے سے تبدیل بدل جاتی ہے بولو دعا کرنے سے تبدیل بدل جاتی ہے تبدیل نہ بننا اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا کیونکہ اللہ کے راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے چنانچہ کا واقعہ سنا کر میں حدیث رسول سناتا ہوں انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان بیٹھا تھا آ گیا مسلمان اللہ کے نبی کون ہیں میرا غلام ہے کٹھے روزی سرور بھی ڈالوں گا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یادی شادی کی آئے کٹھے روزی بھی دیوا ہو جائے گی ملکل موت نے کہا حضور مجھے کیا لینا دینا بیوی سیوا کس کی ہوگی بچہ یتیم کس کا ہوگا مجھے تو ٹیٹ پڑھانا ہوگا دیکھا کر پریشہ چلا گیا جب حضرت داؤد کی بارگاہ سے جوان نکلا ہے تو راستہ میں فقیر بتا دے رہا تھا کئی دنوں کا پروگرام اللہ کے نام کو کھلانے والا فقیر نے سوچا اگر مرنا ہے جوان نے سوچا مرنا ہے تو کھلا کر کرو فقیر کو کھلایا بھی اور کیا بھی اور دینے کے بعد فقیر نے دعا کر کے بولا اس جوان کی عمر ایک مہینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی بات تو جوان کو ہو گئی بلایا پر تم کو جلاؤ تم نے کہا کٹھے روز پڑے گا یہ تو زندہ ہے اب کہ اللہ کے نبی کو کہا صحیح وہی تھا صحیح وہی تھا تو زندہ کیوں ہے زندہ اس لیے ہے کہ دعا سے تبدیل بدل جاتی ہے اور میرے عمر لمبی ہو جاتی ہے اس نے فقیر کو دیا ہے اب فقیر نے دعا کر دی ہے مولا نے فقیر کی دعا قبول فرما دی ہے تو جو دیکھنے میں مرنے والا تھا اب دنیا میں 60 سال زندہ رہے گا مولا نے بھی 4 سال عمر لمبی کر دی ہے میرے خیال سے اب شاعری کی علماء کی بات نہیں کرتا میں آپ کی بات کرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں میں گنہگار ہوں آپ لوگ گنہگار ہو کہ نہیں بولیے نا ہے کہ نہیں اتنے چپ بیٹھے ہیں جیسے سب اللہ کے ولی بیٹھے بولو نا گنہگار ہو جائے اتنا بات بیٹھے ہو گنارا لگانے سے پوجنے سے آپ ہوگا کہتے ہیں مرو گے تو بڑی بھلائی سمجھ میں ہوگی سنی ہو بگڑ کیوں گئے ہو مرنے سے پہلے سدھرنے کرو تاکہ خبر میں جاؤ تو یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ لحظ نے اس کے روپے چاہتا بات لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی جواب لے کے اللہ قدم ہے رائے ہونا وہ کیا پہنچ سکے یہ سناؤ لے کے چلے گناہوں کی معافی چاہتے ہو نا ضرور چاہتے ہو نا نہیں چاہتے نا کیسے معاف ہوگا شیطان میں کا مولا تیری سبوت چلو لیکن قدم جب تک یہ تیرا مندر زندہ رہے گا ہم اس سے گناہ کراتے رہیں گے شیطان ایک گناہ کرانے کا نہیں کراتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں نے بڑی چیزیں بول رہے کہ مربوط شیطان جب سنی نماز کے لیے احترام کرے نا تو نماز میں بھی شیطان آ جاتا ہے بھائی اس کی جلدی صورت پڑھے گا کب بچے ادا کر کے جلدی ختم کر اور شیطان ڈالتا ہے پورے کی جلدی صورت پڑھے گا اتنی جلدی پڑھے گا زیادہ نہ کرو نا کام چلا جائے گا نماز میں بھی آ کے پڑھتا ہے اور جو سنی ہے اس کے قبضے میں نہیں آتا ہے ایک صاحب نے ہم سے سنا ادھر والا تھا ادھر والا بلا ادھر والا سمجھ ہے بولے آپ لوگوں کے نماز میں بھی شیطان آتا ہے جہاں آتا ہے بولے ہم لوگوں کے یہاں نہیں آتا ہے بولے شیطان سوچتا ہے راتری والا ہے وہاں جا کے کیا ہوگا یہاں
بدلی کالی ہے سونے والے جھاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے خود کو ملاتا ہے مارھی رکھے گا ہر مسافر سامنے آنا سب کیسی رکھوالی ہے سونا پاک ہے سونا بند ہے سونا باہر ہے اب کیا ہے تو کہتا ہے یہ بھی ہے بڑی بڑی نارے مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اعظم ایشیا ایسے بات دیکھو نا ایسے جتنا روپیہ کلو ہے وہ نوٹ کا سوال کا ملا ایسے چاروں کو خوب دو ایک کر دو اور ایسے ایسے سجا کرو ایسے کر دو داروں کو دینا ہے وہ منع نہیں ہے داروں کو دینا رسول اللہ کی سنت ہے اور خطیبوں کو بھی دینا صحابہ کی سنت ہے اور دینے کا طریقہ تو صرف وہ مل جانے سے دینا رکانا کھانا بھی نہیں آدھا رکھانا شیطان نے کروا تھا جب تک یہ تیرا بندہ زندہ رہے گا تو سنا کراتے رہیں گے اللہ کا جواب ضرورت نہیں اللہ پر قانون فرماتا محبوب شیطان سنے مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرا بندہ اس سے معافی مانگتا رہے گا تو میں بھی ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا فرماتے ہیں پڑھتے کتابی بارے میں ہم ذرا پڑھ کے ارادت کیجیے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ خریدے کے صدقوں نے سرما جو سے حساب لینا وہ بھی کوئی حساب دے حدیث نمبر 117 کی
سنا ہوتا ہے اس کو پاتے نہیں کہ نبی کو بتاتے تو ان کا عقیدہ تھا میرے نبی معاف کروا دیں گے تو اللہ بھی معاف کروا دیں گے. کیا کہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے ایک صحابہ جو سنا ہے کبھی چھوٹا کرے بڑا سنا ہو گیا فرق ہو یا رسول اللہ ایک بار کے رسول میں اعلان ہو گیا سرکار سے یہ لگا تو میں کیا کروں جب خدا سے صحابہ پر توبہ کرو یا تم کو توبہ کر دینا مقام دینا کو توبہ کرنا نہیں لیکن پتہ سے سنا سنا اس گناہ نے ہلاک کیا ہے اللہ اسی کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ آگے تمہاری بنا تم کو دامن میں آؤ تم کے کرو اپنے ہٹانا رکھو اپنے ہی دامن میں لو تم کریں رمضان شریف کا مہینہ ہے اللہ سے کنٹرول نہ کر سکا حضور روزہ رکھے روزے کی حالت میں جو ٹی وی سے دنیا ہوں نبی فرماتے روزہ ٹوٹ گیا کفارہ تو جاؤ غلام آزاد کرو حضرت سرکار خرید ہو غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو نبی فرماتے ہیں دوسرا کفارہ یہ ہے کہ مسلمان دیکھو جو رمضان سے کا ایک روزہ بلا وجہ سے نہ رکھے گا تو گناہ بھی ہوگا کفارہ سمجھو نبی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے ہر مہینے کے روزے رکھا آپ ہی نے کہا حضور ایک روزے میں تو حالت یہ ہے 2 مہینے کے روزے ہم سے نہ ہو پائے سرکار نے آخری کفارہ کھلاؤ 7 فقیروں کو کھانا کھلاؤ 1 روزے کا کفارہ ہم کرتے ہیں سرکار غریب ہوں مزدوری کرتا ہوں تو کھاتا ہوں 7 کو بھی کھلانے سے مجبور ہوں اتنے ہی کی بارگاہ میں کبھی سے کچھ حضور آئی نبی فرماتے ہیں لے حضوروں کو سجا کپڑا میں بانٹ دینا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا ہر سب جا کر مدینہ حضور مدینہ میں سب سے بڑا فقیر کو مدینہ میں کسے بات ہوتا سبحان اللہ اتنا کہنا تھا نبی نے مسکرا دیا کیا کھجور لے کر گھر چلا جا بیوی بچوں کے ساتھ بھی کھجوروں کو تو ہی کھا لینا کیا تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا ایسا تیرا دل بھی کیسی بات ہے نبی کی بات ہے کھانے والا سباسا متفق ہو کر آیا ہے مرغا اس غریب کو بڑا انعام بن گیا ہے اللہ اسی کو فرماتے ہیں وہاں کا چیز و کرم ہے کہاں دے رہا نہیں سنتا ہی نہیں ماں نے کھانا دے رہا ہمیں چلتے جاتا ہے تجھے کمرہ دے رہا تمہیں چیزیں ہیں بتا کے جنگ اول صفحہ 113 باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر 17-18 میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو رفع یدیہ فقال اللہ فقال الله تعالى يا جبريل الله تعالى فسأله ما يؤتيك فأعطاه جبريل وذهب له فقال الله تعالى عليه وسلم بما قال فهو قال فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل من يؤتيك ولا نسوك سبحان اللہ ایک بات سارا مجمع یہ لگا کر بول دو نا یا رسول اللہ دیکھو سرکار دعا کر رہے ہیں دیکھو دعا سے ترتیب بدلتی ہے اب سرکار دعا کر رہے ہیں اللہ کیا دعا کر رہے ہیں مولا میری امت کو بخش دے مولا میری امت کو بخش دے مولا میری امت کو بخش دے 3 بار دعا مانگی اور دعا کرتے کرتے حضور زاروں کے ساتھ رونے اس کے لیے رو رہا ہے ہمارے لیے رو رہے ہیں آپ کے لیے رو رہے ہیں رونے لگے اللہ نے پاس جبریل سدرا چھوڑو حبیب کے پاس جاؤ روتے کیوں ہیں ارے جبریل جانے سے پہلے سن لو تیرا رب جانتا ہے کہ میرا حبیب دور ہو رہا ہے تو جانتا ہے تو بھیجتا کیوں ہے اندازے بیان کو دیکھو تو جبریل نے بھی نہ کیا پالا جب جانتا ہے تو بھیجتا کیوں ہے جبریل نے سوچا اسی بہانے آقا کی زیارت ہوتی رہے گی آتا رہوں گا جاتا رہوں گا استاد سمن بریلی میں استاد سمن اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی یوں فرماتے ہیں یہ نکائے یار یعنی جبریل کو یہ نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سردا کرتے پھرتے ابھی یہاں خطوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر عمل کے جیتے ہیں تو ان کے پر کے جاتے ہیں اچھی کے مرتے ہیں جہاں سے ہے مدینہ چھوڑ کر اللہ نعرے تکبیر زور سے نعرے رسالت مس لگے آنا حضرت
سن کر جبریل آئے، حضور اللہ آپ کو رونے کی حالت دریافت فرما رہا ہے. تو حضور نے فرمایا جا اپنے مولا سے عرض کر دینا میں گناہ گار امت کو سب سمجھنے کے لیے رو رہا ہوں. آپ کتنی بار روئے دوسرا پڑھیے گا. حضور کی محبت میں کتنی بار روئے اس کو بات میں روئے. بیوی کی محبت میں روئے ہوں گے، بیٹا کے پیار میں روئے ہوں گے. حضور کی محبت میں ایک بار آپ نہیں روئے. آج ایک بار آپ کو بنا دو خوف خدا میں تو نبی فرماتے دعا خوف خدا میں آپ کو بہا دے گی. قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اس سے جہنم کی آگ کو حرام کر کہاں یہ خطرہ تو آتے ہو. کبھی تو اللہ کی یاد میں آنسو بہاؤ، کبھی تو نبی کے پیار میں آنسو بہاؤ. سبحان اللہ. اب سنو کیا ہوا. کس دن نے جا کر کا مولا امت کے لیے رو رہے ہیں پیارے مصطفیٰ. اللہ نے کہا جا پھر سے جا حبیب سے کہہ دینا رونے کی کیا ضرورت ہے. قیامت کا دن آئے گا تو آپ کا رب آپ کو رسوا نہ کرے گا بلکہ آپ کا رب آپ کو امت کے بارے میں راضی فرما لے گا. سبحان اللہ. حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اصیل سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے اور ان کو بھی کو رکھا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی جنہوں کو سنو حدیث سنانے جا رہا ہوں. بڑی پیاری حدیث شریف ہے. ڈسٹرب ہو رہا ہے حدیث کرنے میں. ماشاء اللہ میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں کہ 10 کا نوٹ پڑھاؤ گے تو ایک شعر کو 10 مرتبہ پڑھوں گا. میں ایک حدیث کو 5 بار نہیں پڑھوں گا، ایک ہی بار پڑھوں گا. چاہے جتنا نوٹ دینا ہے تو نہیں دینا ہے نہیں پر ایک حدیث کو ایک ہی بار پڑھوں گا. سبحان اللہ. محبت سے بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو سنو حدیث شریف سنو. حضرت سرور کونین فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الجلال ينظر فيقبل الله دعاء ويقبل جامع الى يوم القيامه. دنیا اتنے گندے ہو چکے ہو تم نہیں 90% اتنے بیکار ہو گئے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ بلا آتی ہے سنیوں کے دروازے تک عذاب جاتا ہے اور اس گھر میں کوئی ماں یا بہن یا بھائی جب دعا کرتا رہتا ہے مولا بچا لینا، مولا روزی میں برکت دینا، عذاب سے بچا لینا. تو ہمارے نبی فرماتے عذاب تو جاتا ہے گھر تک مگر گھر میں کوئی عورت یا بچہ یا کوئی بھی جب دعا کرتے رہتے ہیں نا تو دعا میں اور بلا میں مقابلہ ہو جاتا ہے. بلا کہتا ہے ہم جائیں گے یہ لوگ گندے ہو چکے ہیں دعا کرتی خبردار آنے نہیں دیں گے. گھر والے دعا کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر والے دعا کر رہے ہیں تو آپ سنیں. اور نبی فرماتے فیصلہ جانے لا یوم القیامہ دونوں کی کشتی قیامت تک ہوتی رہتی ہے. دعا بلا کو گھر میں آنا ہی نہیں. آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہو گھروں میں؟ ہماری بہنوں سے پہلے دعا کرے، ہماری ماں سے پہلے دعا کرے، ہمارے بھائی ہاتھ کی دعا کر لو تاکہ گھر میں عذاب نہ ڈالے پائے. اور نبی کے سبقے میں آپ کے گھروں میں ماشاء اللہ. ایک بڑی لمبی حدیث یاد آ رہی ہے سنا دیں کیا؟ سنا دیں بڑی لمبی حدیث ہے سنیے گا تو محبت سے بولیے سبحان اللہ. سنو بخاری شریف جلد اول پارا حدیث نمبر 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا فالجنين تكسرون قال من شيء ثم قد خمر فلفت الخمر ثم وارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وكنت على باب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالله وليس عندنا من الطعام ما هو فقال الله رسوله يعلم. سبحان الله سبحان الله. جو جا رہا ہے اس کو جانے دیجیے، پھر آگے جو اندر میں جانے دیجیے گا. جاؤ جلدی جاؤ. ہم آپ کو منع کیا تھا نا کہ آگے سے مت آنے دیجیے گا. جو آ جائے گا وہ پیچھے سے جائے گا. اب آپ آگے سے آئے تو کسی کو مت آنے دینا. یہ چلا والے کی ذمہ داری کہ آگے سے مت آنے جانا ہے، پیچھے سے جاؤ. بولیے ایک بار بولیے تو سبحان اللہ. اچھا ایک سوال پھر حدیث کا ترجمہ.
پوچھے کہ نہیں پوچھے؟ نہ پوچھے؟ پوچھے؟ غصہ یہ گانا نا پیار سے بولیے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہو؟ تو ایک آدمی پڑھتا ہے پورے مجمع میں، ایک آدمی نمازی نکلا نہیں کرتا، ایک آدمی پورے مجمع میں حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ سنی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتے؟ ایک سوال کا جواب اور کو جلدی بولو، مرو گے تو قبر میں بیوی جائے گی، مجھے نہ جائے گی، ماں جائے گی، مڑ بھی جائے گا، پیر صاحب جائیں گے، تو کیوں بگڑ رہے ہو؟ مرنے سے پہلے توبہ کر کے نمازی بن کے کہیں نہیں مرتے ہو؟ تاکہ قبر میں جاؤ تو مسکراتے رہو، تو دونوں ہاتھ میں نماز کا پیغامہ دے سکتے۔ میرا من کر رہا ہے دعا کر دو تاکہ جتنے بگڑے نماز ہیں سب کے سب نمازی ہو جائے، اللہ بھائی کو بھی بنا دے، بہن کو بھی بنا دے۔ بولے بولے دعا کر دوں، بولے نہ کر دوں، نہیں کرو تو جس کو دعا میں شریک ہونا ہے اٹھانے کو یہ ہاتھ دعا کر دیتا ہوں۔ اٹھا لو بھیا، اٹھا لو، مولا بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے۔ لو آمین بھی نہیں بولتے آپ کی، مولا دونوں کو نمازی بنا دے، دونوں کا سینہ نبی کا مدینہ بنا دے، پریشانی میں کرتا سجدہ عطا فرما دے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہ جمع فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنی اور کتنی مسجدوں میں اس لیے وہابیوں کا قبضہ ہو گیا کہ سنی نماز بے شمار کا ساتھی نہیں کیا، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھتے پڑھتے قبضہ کر لیتا ہے، جبکہ اس کی نماز نہیں ہے۔ جس پر نماز فرض نہیں وہ نماز پڑھتا ہے، اور جس کے نماز آئی وہ سوتا رہتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ ابھی میں بمبئی میں تقریر کر رہا تھا، اور اللہ کے کرم سے پھر کل کی تقریر میری بمبئی میں ہی ہے، میرا روڈ میں۔ ابھی چیتا گنج میں تقریر کر رہا تھا، 80% وہی لوگ ہیں، 20%۔ ایک پروفیسر صاحب آئے، کہا حضرت نماز کو پڑھیں گے، اور یہ سمجھا دیجیے، پھر کیا سمجھو گے؟ اور یہ کیوں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ادھر والوں کے پیچھے نہ پڑھنا۔ ادھر والا سمجھ گئے جی آپ لوگ؟ یہ بولو نا، سمجھ گئے؟ تو میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ تو اچھا ہوا کہ آپ اس دور میں پیدا ہو گئے، ورنہ آپ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ بولے مطلب نہیں سمجھے؟ امام حسین کا کربلا میں جن سے مقابلہ تھا بھیا، کوئی ٹیچی افریقہ والا نہیں، سب ٹوپی داڑھی والا تھا۔ مگر امام حسین 72 تھے تو کیا وہ پورا خاندان دے دیا؟ یزیدیوں کے پیچھے ایک سجدہ نہ کیا۔ تو جو سنی ہوتا ہے، غلام حسین ہوتا ہے، نماز پڑھے گا مگر وہابی دیوبندی کے پیچھے نہ پڑھے گا، سنی پڑھے گا تو سنی اماموں کے پیچھے ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اعلیٰ حضرت کی نماز سنا دوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں حدیث شریف کا۔ اعلیٰ حضرت کی نماز سنیے گا، بولو نا۔ اے بھیا ذرا کچھ بولتے رہو۔ میں نے امریکہ میں تقریر کیا، دلکش بھائی ہالینڈ میں کیا، جرمن میں کیا، فرانس میں کیا، دبئی میں کیا، ہرارے میں کیا، مزمک میں کیا، لسیسکو میں کیا، دبئی میں کیا، اور ابو ظبی میں کیا، بنگلہ دیش میں کیا، کراچی میں کیا، حیدرآباد سندھ میں کیا، نیپال میں کیا، موریشس میں کیا۔ مگر خدا کی قسم دنیا کے جس کونے میں تقریر کرنے کے لیے گیا، ہر جلسے میں وہاں بھی دیکھا نعرہ مسلک کے اعلیٰ حضرت۔ آپ حضرت کا ایک واقعہ نماز پر سناتا ہوں، پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک بار میں ٹرین سے آ رہا تھا، ٹرین سمجھتے ہیں ہم لوگ، ٹرین یہاں اسٹیشن ہے، ٹرین یہی ہے، اگر رانچی میں ہے نا، موری میں ہے نا، جہاں دلکش بھائی رہتے ہیں، کلکتہ میں بھی ہے جہاں شاداب سیکٹر رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو سنیے، ایک مرتبہ میں ٹرین سے آتا اعلان کرتا ہوں، بہت عمدہ نقابت فرماتے ہیں، اشعار اچھے ہیں، اور سارے نقیبوں میں کبھی وہ آپ لیتی ہے، وہ کبھی یہ ہے کہ زیادہ بولنے والی بیماری نقیبوں میں بھی ہو گئی ہے، ورنہ یہ نقابت بہت عمدہ کرتے ہیں، اشعار بہت اچھے سناتے ہیں۔ میں تو گدگد ہو رہا تھا جب اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ اشعار سنا رہے تھے تو میرا دل مگن ہو رہا تھا خوشی میں۔ میں تقریر کے بعد اس کو کچھ اس سے انعام دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی شان میں بہت اشعار اس کو سنا رہے ہیں، محبت سے بول دیے سبحان اللہ،
سبحان اللہ، میں اصلی غلام ہوں بریلی کا. سبحان اللہ، ریٹ سے زیادہ تھا بھیا تو جس بوگی میں تھا نا چلا اسی بوگی میں 2-4 ٹوپی والے ادھر والے ادھر والے. ہمیں دیکھا کبھی کیا کرتا ہے پلیٹ فارم پہ ٹرین جیسے رکی نا تو ادھر والا جب سفر کرتا ہے تو اس میں ایک امیر ہوتا ہے اور سارا غریب ہوتا ہے. جو اصول ہے ان کے یہاں امیر صاحب اتر گئے پلیٹ فارم پر تو غریب بھی اترے. اللہ اکبر. امیر نے آگے نیت باندھی سارے غریب پیچھے. میں دیکھا کہ اب کیا ہوگا. اب سجدہ میں کیا نا سجدہ میں ایک بار سبحان رضی اللہ نے کہا تھا کہ ٹرین کی ہو گئی سیٹی. میں دیکھا اب یہ کیا کرتا ہے سجدہ کیا کرے گا. ایک مسلح اٹھایا ڈبہ میں گھس گیا. میں کہا یہ کون سی نماز ہوئی بھائی اتنی گھسا ڈبے میں. لڑکا جوان ہے تم لوگ نماز پڑھتے ہو ٹرین پر دھیان ہے اللہ پہ دھیان نہیں ہے. ایسی نماز پڑھتا ہے دوسروں کو ہنسنے کا موقع دیتا ہے. یہ ٹرین نبی چلے گی جو نیت توڑ دی یہ تو آدھا گھنٹہ رکے گی. یہی ٹرین کی سٹی تھی تو مال گاڑی سٹی میں آ رہی. اور اعلیٰ حضرت کی نماز دیکھو. ہمارے اعلیٰ حضرت بولو سبحان اللہ بولو. ہمارے تمہارے اعلیٰ حضرت سرکار جا رہے ہیں اجمیر شریف. اجمیر شریف آپ لوگ ہیں اجمیر شریف جاؤ ساری دنیا مل کے سارا انڈیا مل کے اتنا نہیں دے رہا ہے کتنا تنہا قبر میں اجمیر کا نماز دے رہا ہے. تو جا رہے اعلیٰ حضرت اجمیر شریف ہے نا تو جے پور ہے. جے پور کا نام سنا نا اسٹیشن. اور جے پور کے آگے بڑھو گے بھیا تو آج بھی اسٹیشن ہے اس کا نام ہے پھلہرا ہے نا. پھلہرا آج بھی ہے. وہ ٹرین رک گئی وہاں پر. ڈرائیور تھا گورا ادھر والا گورا کافر انگریز تھا. ٹرین جیسے رکی تو اعلیٰ حضرت نے کہا مریدوں سے سب اترو جماعت سے نماز پڑھو. خبردار کوئی ٹرین پر دھیان مت دینا کیونکہ احمد رضا جب نماز کی نیت باندھ لے گا تو جب تک میری نماز ختم ہوگی نہیں ٹرین چلے گی نہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ اکبر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی ٹرین نے دی تھی. اب ڈرائیور پریشان انجن ٹھیک پاس پورجا ٹھیک سب کچھ چلتی کا ہے نہیں. اس کو کیا معلوم بخاری شریف لیول پارا سے میں اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں فرماتا ہے ان طولنی لوگوں سے میرا محبوب جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہی عطا کر دیتا ہے. سبحان ٹرین چلے گی محبوب کھول دیا تو ٹرین چلے گی. ڈرائیور پریشان ہو جا رہا ہے. اعلیٰ نے نماز پڑھی ٹرین میں قدم رکھا. جیسے قدم رکھا ٹرین کا چلنا شروع ہو گیا. ڈرائیور کی دل کی دنیا بدلنے لگی. اعلیٰ حضرت اجمیر شریف جا کر شاہجہاں مسجد میں تقریر فرما رہے ہیں. ڈرائیور پہنچ گیا ٹی وی کو لے کر. حضور ٹھہریے میں وہی ڈرائیور ہوں فلاں اسٹیشن پر. جب تک آپ نے نماز پڑھی نہیں ٹرین چلی نہیں. ہم ٹی وی کو لے کر اسی لیے آئے ہیں کہ ہم دونوں کو پہلے کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان جب بریلی والا احمد رضا ایسا ہے تو مدینہ والا مصطفیٰ بنتا ہے. ماشاء اللہ. سنیے ہلو اعلیٰ حضرت اسٹیج پر جو غیر ضروری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ کی آواز آ رہی ہے ایسا نہیں کہ بیٹھ جائے. یہاں پر کچھ لوگ کم کر دیں لوڈ کم کریں. ٹھیک ہے بھائی ٹرین کا ایسا نہیں کہ اسٹیج ٹوٹ جائے اس لیے کچھ لوگ اب پہلے سے اسٹیج کو وزندار مضبوط بنانا چاہیے. کوئی بات نہیں کچھ سے لوگ ہٹ جائے گا. بیٹھیے ہو جائے گا. چلیے اب تو کوئی اٹھنے والا بھی نہیں ہے. محبت سے بیٹھے رہو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. سنیے کرکٹ بھائی بولو کچھ تو بولو. کیا کہا کہ جب احمد رضا ایسا ہے تو مدینہ والا مصطفیٰ کرتا ہے. لا الہ محمد
बात है। एक कटगुल्ला मिल गया मुझको उधर वाला, बोले एक लोग पानी लाए, बोले क्या बात है, बोले हुजूर इंसान है। हमने कहा बदमाश, हमने कब कहा जिन्नात है, और इंसान है तो बोले मैं सुन लो, खुतबा सुन लो, हुजूर इंसान है मगर ऐसा इंसान है जो सारे रसूलों से आला है, ऐसा इंसान है जो सारे नबियों में आला है, ऐसा इंसान है जो कायनात में सब नबियों से भी आला है। आला सब फरमाते हैं वो तुम्हारी पाप मरियम मैंने सबको पीछे कदम ऐसा निशान आदम मगर हम ना जाला वही सबसे बड़ा आला, यही बोले पूरा वाले तुमने जैसे के खाले कभी मैंने फूल डाले बोले कहाँ से ना पाया जगत में न बनाया, और वही रब है जिसने बीच में हमें कोई करम बनाया, हमें भी बनाने को दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हज़रत को छोड़ कर संत ले लिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म हिंदुस्तान। उसने क्या कहा जानते हैं, बोले सब ठीक है, हुजूर को दुआ है, हाँ मैंने कब कहा तो है, हुजूर को दो कान है दो हाथ है, तो बोले हमको भी दो आँख है, हमको भी दो कान है, हमको भी दो, तो हम नबी की तरह न हुए, आप लोग काहे हमसे लड़ते हैं। मैं कहा बहुत अच्छा, नबी को दो आँख तुमको भी दो आँख, तो तू नबी की तरह हो गया, तो कुत्ते को भी दो आँख, आप तो तुम कुत्ते की तरह हो गया। पढ़ता है समझता नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। इधर आओ चारे हुनर नाज में कुछ याद में हिंदी के राज में मगन संजन सुनो, पहले पूरी हदीस का तर्जुमा सुन लो, फिर दुआ से तकदीर कैसे बदलती हूँ बताता हूँ। सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत अबू तलहा शौहर का नाम है और बीवी का नाम उम्मे सुलैम है। मेरे ख्याल से पूरे मजमा में जितने बैठे हैं खड़े हैं, किसी का नाम अबू तलहा है नहीं है, किसी का पूरे दिल्ली में है नहीं है, पूरे रांची में शायद तलाश करो कहीं मिल जाए। आजकल लोग ये नाम नहीं रखते, मुझे नया नाम है, नया बीवी का नाम उम्मे सुलैम है। जितने मजमा में हमारी महनाई है, आपके गांव में किसी का नाम उम्मे सुलैम है नहीं है। एक करके पहले बेटी पैदा हुई है, पैदा मुकद्दर के करीब हो गए, क्योंकि नबी फरमाते जिस घर में बेटी पैदा होती है घर में रहमत का दरिया बसे। क्योंकि नबी फरमाते वो माँ बाप जन्नती है जो बेटियों से प्यार करते हैं। नबी फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा हो, घर वालों का चेहरा बदल जाए तो समझना मुनाफिकों का घर है, और जिस घर में बेटी पैदा हो घर वालों मुस्कुरा दे तो समझना वो कोई चेहरा धोता पानी बेटी तो हुई पर नहीं संदेह नहीं, क्या बात है, बोले नाम रखाने आए आपसे, मुझे गिराइए। बोले बहुत पाक की माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, सबको बहुत पाक की माँ का नाम, यानी तो रखो सुम्बुल फातिमा, यानी तो आलिया फातिमा, नहीं तो रखो अदीबा फातिमा, नहीं तो रखो माहिर फातिमा, नहीं तो रखो खलत फातिमा, रखो महबीबा फातिमा। बोले क्या हो खाली पुराना नाम बता रहे हैं। अरे भैया तो नया नाम तो हमको आता नहीं है, हम पुराना मुझे पुराना नाम आता है, नया नाम बता क्या रखेगा। बोले हम अपने से रख लेते हैं, रख लो अपने से क्या नाम रखेगा। तो बोले हम नाम भी बहुत पढ़े हैं। बोले क्या नाम रखता है हमको भी सुना दे। और जवान ने कहा हम बेटी का नाम रखते नीलो फर, जब तक जिंदा रहेगी फर फर करती रहेगी। सुन्नी कितना बिगड़ गया। और मैंने ये नाम इसलिए बताया क्या किताबुल लिबास में नबी फरमाते सुन्नियों तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो, अगर तुमसे हो सके तो बेटी के नाम में फातिमा लगा देना, क्योंकि मुझको अपनी बेटी फातिमा से प्यार है, और जिस बेटी में फातिमा लग जाता है मुझे उस बेटी से भी प्यार है। इतने नामों अच्छे छोड़कर हर घर में लगा हुआ है, फातिमा लगा तो नहीं देते हो, नबी को क्या हो जाएगा, बेटियां बीमारियों से महफूज हो जाए। सुनो पूरी हदीस का तर्जुमा सुनो भैया, पहले पूरी हदीस का नाम नहीं रखने आता है उलमा काहे के लिए पैदा हुआ है, इनसे काहे नहीं रखा तो नाम आदमी से काहे नहीं पूछते हो, इमामों से काहे नहीं पूछते हो, कोई नाम बता दीजिए। भाई सब से इसका नाम रख लेता है, जब पैदा हुई बेचारी बीमार होने नाम की वजह से भी बच्चे बीमार होते हैं।
अच्छा नाम रखोगे बच्चे बीमारियों से सुभान अल्लाह। और अच्छा काम क्या कहें भैया, अब सुनो पहले हदीस का जमा कर दे तो तुमको बताता हूँ। हजरत अबू तलहा ने कहा बीवी उम्मे सुलैम आज मैं हुजूर की तकलीफ सुन रहा था। हुजूर की आवाज हल्की हल्की धीमी थी। घर में कुछ है अच्छा थोड़ा सा आता है फरमाते खुद हो रोटियां पकाओ तो 4 रोटियां बनी बस तो 4 ओढ़नी में बांधा। ओढ़नी जानता तो ओढ़नी कोई नहीं जानते, ओढ़नी नहीं जानते, बोलिए ना जानते। वो शौहर जो अपनी बीवी को बाजार से ऐसी ओढ़नी ला के दे कि हमारी बहन सर पे रखे और उसका बाल नजर आए तो पट्टे के ऊपर दे तो बीवी की पिटाई तो होगी, शौहर की भी धुलाई होगी। क्योंकि ऐसे दो पट्टा से जिससे सर के बाल नजर आ जाए, नमाज पढ़ेगी तो नमाज न हुई, खाने काबा का तवाफ करेगी तो तवाफ न हुआ। तो ऐसा दो पट्टा क्यों देते हो कि जिससे नमाज जायज रहो, खाने काबा का तवाफ न हो। दो पट्टा ऐसा मोटा दिया करो कि सर के बाल छू जाए ताकि नमाज पढ़े तो नमाज हो जाए, तवाफ करे तो तवाफ हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा दो पट्टा भारी लगता है और धुलाई होगी तो हल्का होगा क्या? इसलिए हल्का दो पट्टा न दिया करो भैया, निकलो नहीं अच्छा दो पट्टा दो, बढ़िया से बढ़िया दो, पर मोटा दिया करो, पतला न दो जिससे सर के बाल नजर आए। 2 पट्टे में वादा का ले जाने भी भूखे। हजरत फरमाते में रोटियां लेकर चलो तो मस्जिद नबी के गेट पर ये सोच कर खड़ा हो गया। बोला रोटियां तो 2-4 है साहब तो बहुत है, क्या होगा इतनों का? नबी फरमाते हैं तुझको अबू तलहा ने भेजा है। हाँ मेरे आका। फरमा जाओ रोटियां लेकर चले जाओ, कह देना सबको लेकर मैं उन्हीं के घर आ रहा हूँ। पूरा वाकया सुना दिया। अबू तलहा गए, बीवी के बाद बीवी गजब हो गया। क्या हुआ? बोले हुजूर सबको लेकर आ रहे, अब क्या होगा? बीवी ने मुस्कुरा दिया। शौहर घबराने की बात नहीं है, नाच करने की बात है, मुकद्दर पे फख्र करने की बात है। शौहर ने कहा बीवी वो कैसे? क्या ये ना देखिए कि आने वाले कितने हैं, बल्कि ये देखिए ना कि लाने वाले कौन हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और अल्लाह तो फरमाते हैं रब है मोटी, ये है काफी, रिस्क है उसका, खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सबका देता वो है, खिलाते ये है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आए सब बाहर, हुजूर अंदर बिठाओ दस्तरखान, रोटियां हाजिर करो, है ना? जब बैठ गया पूरा चीज़ लाकर जाओ बाहर जो सहाबा बैठे उसमें से 10 बुलाओ। 10 सहाबी आए करो सबों ने पेट भर भर के खाया। दूसरे 10 को भेजो। 10 करके समानू न रोजलन 4-5 रोटियां थी, नबी ने 10 करके 80 को खिलाया। बोलो ना कितने को खिलाया? और जितनी रोटियां थी अभी भी बाकी है, अरे विधवा को कल बता देना, करे नबी को मजबूर कहने वाला जालिम। हम सुन्नियों का यकीना है कि 80 की बात क्या करता है, नबी चाह लेते तो वही 2-4 रोटियां पूरी कायनात को खिलाया। अगर रोटी का टुकड़ा भी नहीं सकता। आला हजरत के भाई उस्ताद प्रमन फरमाते हैं हसन सरकार तैयबा का अजब दरबार आली है, दरे दौलत से मेला लगा है, अहले हाजत का फकीरों में लगा हो, अपनी झोलियां करो कि 12 बढ़ रहा है, हसन सरकार आली है। और आला हजरत फरमाते हैं दौलत देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी देने वाला है सच्चा। दुआ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में गए। हुजूर इन्ना अभी माता है, सुनो। जाबिर ने कहा हुजूर मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब मेरा बाप मरा है ना तो यहूदी से फरसा लेके मरा है, वो माँ इंदी इल्ला नकला। हुजूर मेरे पास एक भी कोई उसका भागीदार, अगर सालों साल कई साल तक खोजू दूंगा तो फरसा अदा न हो पाएगा। हुजूर बड़ा परेशान करता है यहूदी, जाकर जल्दी फरसा अदा करो। अगर आप कुछ कह दे जा करके तो कुछ मोहलत दे दे। तो खजूर तोड़ के ढेर लगाए थे थोड़ा सा, कमर सरकार गए अब खजूर के पास, चारों तरफ से चक्कर लगाने लगे और दुआ करने लगे। अब सुनो दुआ की खातिर मचाला साल है। हुजूर खजूर के ढेर पे बैठ गए। अब बैठने
کرنے کے بعد دعوت نبی نے دعا کرنا شروع کیا کہ جابر جتنا کچھ نکالو تو نبی دعا حضرت جابر فرماتے جتنا کھجور دینا تھا یہودی کو نکال کر دے دیا اور جتنا کھجور تھا اتنا باقی کے باقی رہ گیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں تیرے غریب سے گھر دریا بہا دیا ہے, تربے بہا دیا ہے اور نعمت بارشا جس دن تمہیں نشان کیا ساتھی مرشد رحمت کا قلم ڈال گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہترین. دعا کرو دعا ایسے دعا کرو. اس کا شہید ہندوستانی صفحہ 195 سطر 14-15 اذا سألتم اللہ تعالیٰ فاسألوہ ببطون ربکم. آپ لوگ کبھی دعا کیا ہے بھائی؟ آپ لوگ دعا نہیں کرتے کیا؟ تو کیا بولتے ہیں نماز پڑھتے اکیلے تو دعا نہیں کرتے کیا؟ تو کیسے دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو کیسے کرتے ہیں؟ دعا بتاؤ نا بھائی. مسئلہ نہیں سیکھیے گا نہیں بتائیے نا. ہاتھ کون سماتی میں بتا رہا ہوں نا. دیکھو کچھ لوگوں کے ہاتھ ایسے کچھ لوگوں کے ایسے ایسے والا سوچتا ہوتا ہے زیادہ مال بھی لینا. نہیں ایسے بھی دعا کرنا جائز ہے, ایسے بھی. اور سنت طریقہ ہے کہ ایسے دعا کرو دونوں ہاتھ کو ملا کے دو. عقل کرتی ہے ہاتھ ایسے رہے گا کوئی مال دے گا تو سب نیچے چلا جائے گا. ایسے ہاتھ میں تو رہے گا نا بھائی. اور جب دعا ختم ہو جائے تو نبی فرماتے جب دعا ختم ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو چہروں پر ایسے پھیر لیا کرو. پھیریے نا سبحان اللہ. کیوں لگے کہ اللہ نے ہاتھ میں کچھ دیا ہے جو ہم اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو جو چاہیے دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہو. سارا مجمع پہلے چیز لگا کر بول لو سبحان اللہ. جب دعا کیجیے گا نا جو دعا ہم عربی نہیں آتی ہے تو کیا اللہ دل دیکھتا ہے کہ زبان دیکھتا ہے نا. دل تو اچھا ہے نا تو دعا کرو. عربی نہیں آتی تو اردو میں کرو نا. اردو میں ایسی دعا نہ کرنا. ابھی کلکتہ میں بنگال میں تقریر کر رہے تھے دمدم کے ایریا میں کہ دعا سے تقریر بدل جاتی ہے تو ایک بنگالی سنی جوان دعا کرنے لگا مولا دعا سے تقریر بدلتی ہے تو ہم جس بستی میں رہتے ہیں سب کو غریب کر دینا ہم کو مالدار کر دینا. ارے پوچھا یہ دعا ہوئی یہ تو جلن ہوا ہے جلن ہوا. نام تو حسن ہے. زندگی بھر دعا کرو گے تو یہ دعا قبول نہ ہوگی. تو واضح کرو کہ مولا ہم کو بھی دے اور سارے سنی مسلمانوں کو بھی دے. یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو آپ کو ایک دعا بتا دیتا ہو کہ مالدار ہو جاؤ گے. صحبت سے بول دو سبحان اللہ. جب دعا کرنا ہے سنی جب دعا کرنا جو دعا ہو کر لو مگر دعا میں ایک جملہ بڑھاؤ تو ہمارے نبی نے فرمایا جس کو امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد کے صفحہ 28 کے 17 سے نقل کرتے ہیں. جب دعا کرنا جہاں لوگوں کو دعا کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آپ لوگوں کو دعا کی ضرورت ہے نا بھائی. دعا نہیں چاہیے کیا؟ ابھی تم نے دعا ہی نہیں کیا ہے. ماحول بنا رہا ہو ایک دعا کرنے والا ہو سب آمین کہو گے انشاءاللہ. رب نے چاہ لیا تو سب کی تقدیر بدل جائے گی. اور ابھی یہی کروں گا آپ کی دعا کروں گا چلے جاؤ گے 15 منٹ سمجھ کرو. دیکھو آپ جب دعا کرنا جو دعا کر لیا خیر دعا اس دعا میں جملہ بڑھاؤ. کیا تو جس طرح زبان اسی طرح سے مولا اپنے رحمت والے نبی کے وسیلے سے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اتنا کہہ سکتے نا ماں باپ کی بولیے نا ماں باپ کی ہم آپ کے دعا کر رہے ہیں سب کی فقیرت. مولا ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. آمین بولیے نا. تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو بندے یہ دعا کرے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے تو ہمارے نبی فرماتے اللہ اس دعا کرنے والے کا مال بھی بڑھا دے گا اور اس کی عمر بھی بڑھا دے گا. دیکھو ماں باپ کے لیے دعا کر دیا مال بھی بڑھ گیا عمر بھی بڑھ گئی. اسے جب بھی دعا کرنا ماں باپ کو نہ بھولنا. عمر بھی بڑھتی رہے گی مال بھی بڑھتا رہے گا. ابھی آپ مدینہ شریف میں نا حضور کے حکومت کے
دعا کرو گے اللہ کے کرم سے میں نے 37 حج کیا ہے اور 10 مئی کو پھر مدینہ شریف جا رہا ہوں انشاءاللہ. اسی 10 مئی کو 5 اپریل مئی دلکش بھی بھائی جا رہا ہے. آج اس نے مجھے پاس 50 لاکھ روپیہ جمع کیا کہ حضرت ہم بھی جائیں گے. آج ہی جمع کیا سبحان اللہ. تو آدمی بولے ہم بھی جائیں گے. چلو دیکھنا میرا جلسہ جب ہوتا ہے مکہ مدینے اس میں آپ ناز پڑھو گے تو دیکھنا آپ بیماروں کا ہجوم کیا ہوتا ہے اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نام خدا کی قسم لگتا اور مدینوں میں بھی لگتا رہتا ہے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ذات اعلیٰ حضرت پیغام اعلیٰ حضرت مشن اعلیٰ حضرت مسلمانان ہی جب ہم دعا کرتے نا گنبد کے پاس ہوتا پاتا سعودی اے مولانا حاجی مولانا تو نہیں کہتا حاجی شفٹ ہو جاتی حاجی حرام نہیں ہاتھ گراؤ گے تو آتا ہے ہاتھ مار کے گرا دے گا. بولے دعا کرنا تو قبلہ کی طرف چہرہ کرو. ارے کچھ لوگ نبی کے مزار پہ چہرہ قبلہ کی طرف کریں گے تو پیٹھ تو نبی کی طرف ہو جائے گی. سنی پیٹھ نبی کی طرف کرے گا جی نہیں بالکل کرے گا. جب ماں باپ کی طرف پیٹھ نہیں کرتے ہیں تو نبی کی طرف کیسے کریں گے. اصل میں سعودی بھی جاہل ہے اور انڈیا کا وہابی بھی ان پڑھ جاہل ہے. ان دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہوتا ہے. ابھی نماز کا قبلہ کعبہ ضرور ہوتا ہے مگر دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہوتا ہے. دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. دعا کعبہ میں نہیں جاتی ہے بلندی آسمانوں پہ جایا کرتی ہے. جدھر روپا ہے رہنے دینا آپ کو آسمان کی بات کر دینا. اجابت میں جھک کر نبی کی دعا اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا مدینہ سے دعائے محمد اجابت کا پھیلا عنایت کا دعا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ بہتر. ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اذا فتحت ابواب الصلاة فتحت له ابواب الرحمة. آپ اس کو قرآن میں پڑھیں. نبی فرماتے جب کسی مسلمان کو اللہ دعا کی توفیق دیتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے اللہ اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ایسی دعا کرتے ہو ایسی دعا کرتے ہو. دعا کرنے کا مطلب ہوا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. جھوٹ نہ بولنا. جلسے میں آئے ہو پیغام اعلیٰ حضرت میں آئے ہو تو اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام اور دیتے بجاؤ. پورے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہو یا جو کھڑے ہیں یا قرب و جوار میں یا ہری میں کوئی آدمی شراب کو نہیں پیتا ہے. بولو نا کوئی پیتا نہیں جائے. ایک آدمی بولتا نہیں کوئی پیتا ضرور ہوگا اس لیے چکا ضرور پیتا ہوگا. سنی شراب پی کے یا رسول اللہ کا تو شرم نہیں آتی. شراب پی کے یا سبحان اللہ کرتے ہو ڈوب کر مر جاؤ. شراب پی کر یا حسین کرتے ہو خیرات کے پانی میں ایک چلو پانی میں مر جاؤ. سنی شراب پی کے یا رسول اللہ نہیں کہتا ہے. سنی تو زبان کھو کے یا رسول اللہ کہتا ہے. سنی تو باوجود ہو کر کے بولو نہ یا حسین کہتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہو کہ دعا کرنے کی توفیق دیتا اللہ تو رحمت کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے. کیسے سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شرابی تھا. شرابی چپ کے پیتا تھا چپ کے. ایک دن برس کی شدت کی گرمی دن کا 12 بج رہا تھا. بھیا ٹھیک ہے کمبل ہو رہا. کمبل سمجھو نا کمبل کا کلر الگ الگ ہوتا ہے. اور سرکار کا کمبل کالا ہوتا تھا. سرکار کا کمبل کیا ہوتا تھا بولو نا کالا. سے میں کیا لکھا اگر سنی ہو تو کالا جوتا نہیں پہننا اور کالی چپل بھی نہ پہننا کیونکہ میرے نبی کا کمبل کالا ہے. اگر کوئی سنی کے پیر میں کالا جوتا آپ دیکھ سکتے نا ٹوٹ جائے تو آئندہ خریدنا. ورنہ کالا جوتا پہنو گے تو اعلیٰ فرماتے زندگی بھر وہ کالا جوتا پہننے والا غم میں رہے گا. تو آپ چاہتے ہو کہ ہم غم میں مبتلا رہے. کعبہ کا گراب بھی کالا ہے نبی کا کمبل بھی کالا ہے. کالا جوتا کالی چپل لے لیے ہو تو توڑ کے ختم کر دینا. آئندہ کالے رنگ کا مت خریدنا. سمجھ گئے کہ بولو نا انشاءاللہ بولیے نا انشاءاللہ. اب صرف وہ شرابی کالا کمبل ہو شراب کا بوتل چھپائے. جب وہ رب کی شدت کی
گھر میں سب سو رہا ہوگا، نکلا روڈ پہ کہ چلے، جیسے روڈ پہ گیا تو دیکھا ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اچھا ہوگا جوان کام کیا اور فرماتے ہیں میرا عمر جس راستہ سے گزر جاتا ہے تمہارے گھر سے شیطان بھی وہ راستہ اتنا ڈرتا تھا شیطان حضرت عمر سے، بلا تصدیق ایک بات سمجھا دوں، جس طرح شیطانوں کو حضرت عمر سے ڈر ہوتا تھا، جس طرح شیطانوں کو حضرت عمر سے ڈر ہوتا تھا، آج کل کے نجدیوں کو اسی طرح امام محمد سے ڈر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے وباء خنجرے وہ آپ کو آبا سے کر تو خیر بنائے، یہ سر کرے یہ وبا کے نیزے کی مار ہے تو تم کے سینے میں ڈور ہے، کسے جانا چھوڑی ڈور ہے، یہ بار بار سے پار ہے۔ حضرت عمر کو جوان نے دیکھا کہ اب ہوگا کیا؟ فوراً جوان نے کمبل میں ہاتھ اٹھائے، مولا میرے حبیب نے فرمایا کہ دعا کو میرے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو نے فرمایا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، اپنے یاد بنا۔ اب میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک بنا دیتا ہے، مولا توبہ کرتا ہوں آپ سے میں شراب نہ پیوں پر ایک شرط سے مولا مجھ کو عمر کی مار سے بچا دیتا۔ حضرت عمر کھڑی آ گئے، کمبل ہٹاؤ، گرمی میں کمبل کا اڑے گا۔ جوان نے کمبل ہٹایا، نکلا کو سجائے، بوتل میں کیا ہے جس کام کیا کرتا ہوگا، حضور اس میں دودھ ہے، دودھ ہے چکا کر چھوڑ جاتا ہے، کون بوتل؟ ہم کھولا ٹپکایا تو شراب نہیں، ایک نمبر کا دودھ نکلا۔ سبحان اللہ کیا بات۔ مولا جب چکے تو چھپا کر چھوڑ لے جا رہا، سے آواز آئی عمر اس میں دودھ نہیں شراب تھا، شراب، اور اس نے تمہارے ڈر سے سچے دل سے توبہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو سب معاف کر دیتا ہے۔ اس بندے نے توبہ کی ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور تمہارے ماں سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کے شراب کو ایک نمبر کا دودھ بنا دیا ہے۔ ایک گناہگار توبہ کرو، کیا کرنا ہے زندگانی کا، شراب سے توبہ کرو، دعا کرنے والے دعا سے توبہ کرو، سنیما دیکھنے والے سنیما دیکھنے سے توبہ کرو، رسول اللہ کی شریعت کے پابند ہو جاؤ، یہاں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھکانا ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں، بڑی ساری حدیث یاد آ گئی، پھر ایک سوال ہے آپ کو ذرا بولیے گا، آپ لوگوں کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ دیکھا سے پوچھتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہیں جلسہ میں دعا قبول ہو گئی اور دعا ہی پر تقسیم ہو رہی ہے، قبول ہو گئی تو جاتے جاتے مر نہ جائے۔ ارے سلسی بھائی ذرا زور سے بولو نا، مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ ہمیں مرنے سے ڈرتا کیوں ہے؟ مرنے ہی سے تو بھاؤ بڑھتا ہے، سنی مرتا ہے نا جس کا اور بھاؤ بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ زندہ سے حضور کی اجازت نہ ہوئی، ہم مر کے قبر میں گئے کہ جاتے ہی حضور کی اجازت سے حضور کے قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آتا تو ہوں گے وہ سویرا ہوگا، اب دونوں مروں میں گری ہو گئے۔ کرنا ہے دیکھو مرنے سے بھاؤ کیسے بڑھتا ہے۔ ابھی تو آپ نے وعدہ کیا نماز پڑھیں گے، چلیے تو پڑھتے ہو پھر 5 منٹ یا امام صحیح، امام آگے کی مقتدی، نماز پڑھتے امام آگے کی مقتدی، امام ڈرتے کا ہے بڑھیے نا امام، ہم مر جاتے ہو تب امام آگے کی جنا تھا، یہی تو کہنا ہے مرا کی بھاؤ بڑھا، جتنا تم امام کے پیچھے سے مر گئے تو امام کے آگے ہو گئے، بولو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بولو ہو گئے ہے نا، تو ایک بار میں بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھا مجمع ہے، میرا من کرتا ہے ایک دعا کر دے سنی بیچارہ اس کا کام ہو جائے، دعا کر دے آپ کا کام ہو جائے، کرے تو کیا بولتے ہو؟ بولو گے سب میں کر دیں گے، سب آدمی زور سے بولو سبحان اللہ دعا کرتا، سبحان اللہ۔ ہم دعا کرتے سب آمین کہو گے، ہم دعا کر رہے مولا، اے مولا پیارے نبی کے صدقے میں، موت و خواجہ کے صدقے میں، شہداء صدیقین کے صدقے میں، مولا تعالیٰ مولا تو اپنے عزت و جلال کے صدقے میں ہم دنوں کو موت دینا تو جمعہ کے دن دینا، آمین۔ زور سے آمین بولیے، آمین۔ یا جمعہ کی رات میں دینا۔ یہ دعا میں نے کیوں کی؟ مان لو سنی ہے گنہگار چاہے دیکھ اس کے مطلب پر ہے سنی، اب کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی، ایک ادا پسند آ گئی، کوئی مر گیا جمعہ کو
ہے گنہگار ہے بے نمازی اب کوئی ادا پسند آئی مر گیا جمعہ کو تو ہمارے نبی فرماتے جو سنی جمعہ کو مرے گا قیامت تک اس کے قبر میں نہ عذاب ہوگا نہ سوال ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمعہ کے دن جو مورد پر نبی صاحب ابھی ایک شخص تھا یہ بھی واقعہ بہار کا ہے سنی کھڑا ہو گیا برادر سنی مر گیا قیامت تک کی چھٹی میں ہاں اب بولے ادھر والا کوئی جمعہ کو مارا سکتا ہوگا. ان کے اس کا بھی جواب دیتا ہوں فکر نہیں کرنا اس کا تو جواب ایسا دوں گا چلتے رہو گے مسکراتے رہو گے یا سوتے رہو گے تو کھاتے بھی مسکراتے رہو گے دونوں دے دو گی نہیں جواب دے دو گی نہیں بڑا اچھا جواب ہے ایک بار بولو نا یا رسول اللہ کا جواب دے دینا سنیے کیسا اچھا جواب ہے میرے پیر کا واقعہ یاد آ گیا پیر صاحب کا سنا دیں سنا دیجیے. آج تو آپ کی اب بہت اچھا پیر آیا ہے سبحان اللہ. ورنہ آج کل کو ایسے پیرا کا ہے موسم میں آئے گا دھان اصول دیتے ہاں ہم بچے تھے نا تو ہمارے یہاں بھی پیر دباتے تھے اور ہم لوگ بھی دھان اصول کے دیتے تھے پیر دانا ہے جب پڑھ کے مولانا نے سب سمجھنا کرے یہ تو دھان والا ہاں سب نہیں بول رہا ہوں آپ لوگ کیا ہمارے علاقے میں آتے تھے سب کو بچایا گھر میں جائے خرچہ کر رہا ہے دھان لینے کو سب پیارا سال بھر غائب رہتا ہے پیر دھان لینے کے لیے مرید نہیں کرتا ہے پیر تو نبی کا غلام بنانے کے لیے مرید کرتا ہے غوث کا سیدہ بنانے کے لیے کرتا ہے. ایک بار سارا مجمع غوث اعظم کا نام لے لو یا غوث پیر صاحب سے مولانا منگل کا دن تھا مر گیا پیر بھی مر گیا ورنہ پیر تو کیا بنے گا پیر بھی مرے گا کہ نہیں مرے گا. یہ اور بات بہت فرق ہے جنازہ جا رہا تھا راستے میں گڑیا بولے کون مر گیا جی پتا نہیں ہے پیر صاحب مر گئے گڑیا نے کہا مامی آبا دنیا میں سے پیر مر گئے منگل کے دن اتنے بڑے پیر تو جمعہ کو کاہے نہ مرے اتنا کہنا تھا اللہ کے جلالی ولی کا جو جنازہ جا رہا تھا اس کے ساتھ اس کے بیٹھ کے کالے بڑھیا جمعہ کو ہی مر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ عقیدہ ٹھوس کرو اور ایمان سے مانو کہ جب نبی کا غلام زندہ ہے تو کیا ہمارا نبی زندہ نہیں ہے؟ کیسے کہتا نبی مر گیا تمہارا نبی مر گیا ہوگا ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے سارا نبی زندہ ہے وہ نبی اوپر سے نبی فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے تک عالم سے چھپ جانے والے ہم بھی ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا جانے والے جواب دے کر ادھر والا مرا سوچا ہوگا ہم بھی جمعہ کو بڑے اچھا ہو گیا اچھا کیا ہوا پہلے سنو تو ہوا کیا اگر کوئی جمعہ کو مر گیا تو حالات کیا نا کہ قیامت تک کی تم کو چھٹی ہے اس خدا کی رحمت کی امید رکھو جس نے قیامت تک معاف کر دیا اللہ تم کو قیامت میں بھی معاف فرما دے گا. امید رکھو نا سمجھ گئے کہ نہیں. اور ادھر والا مر گیا تھا تو جب تک جمعہ کا دن باقی ہے جمعہ کا مغرب تک تو جمعہ کی فضیلت یہ ہے جمعہ کی برکت یہ ہے کہ مغرب تک اس کے قبر میں بھی عذاب سوال نہ ہوگا. اور جیسے جمعہ کا دن ختم ہوا مغرب کی اذان ختم ہوئی ادھر جناب کے قبر میں دھلائی شروع ہو گئی. سبحان اللہ بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. دعا سے سب چیز بدل جاتی ہے. سنی بھائی دعا کرو ایک بڑی پیاری حدیث زیادہ دیجیے دعا کرو اگر عمل کر لو گے تو ہمارے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنی تقدیر بدل سکتے ہو. بولو سنا دو دن کا شعر آ گئے ماشاء اللہ کتنے اچھے شاعر ہیں دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں کلام بھی اچھا پڑھتے ہیں انداز بھی نرالا ہے. اس بار مدینہ شریف جا رہے ہیں ہم نے کہا پیسہ جمع کر غلط تو لکھا ہے نا بالکل صحیح کہا. اچھا ایک بچے کو بیٹھا دو ورنہ دعا پہ تقریر کر رہا ہوں تو بچہ اٹھے گا دعا کر دوں گا 1 سال میں جوان ہو جائے. ایک سوال میں جوان ہوا تو پرابلم نہ ہوگا جب تک بچہ ہے شریعت کی گرفت نہیں ہے اور جیسے جوان ہوا کی پکڑ شروع ہو گئی
قیامت تک کی چھٹی. بولو آج کون دن ہے؟ آج کون دن ہے؟ آج کون دن تھا بولیے نا. جمعہ سنگت بدھ جمعرات. کئی دن کے بعد جمعہ ہے؟ 6 دن کے بعد 5 دن. آج شنیوار ہے. ہاں اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات. میں نے کہا جمعہ کو مرے گا تو قیامت تک کی چھٹی ہے. اب ایسی غلطی نہ کرنا تو جمعہ کو پھانسی لٹک کے مر جانا. اور بولی سوئی لے لو. ہوگا شروع ایک حدیث سنانے جا رہے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے. بہت ٹھوس ٹھوس بات بتاؤ. ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 287 787 کی حدیث. آج کی حدیث کی تفصیل سنو. ہو سکتا ہے حدیث کی تفصیل بڑی پتہ ہے نا. سنو النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایت دعا ہے. نبی سے صحابہ نے پوچھا حضور کب دعا کرے تو وہ دعا جلدی قبول ہو جائے. تو سرکار نے تو اللیل آخر رات کے آخری حصے میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے دعا کرو. وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ابھی رات کا 1:30 بج رہا ہے. تھوڑا سا اور ٹائم پر رہنے دو. میں دعا کروں گا. رات کا آخری حصہ ہے. قیامت آ سکتی ہے. میرے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو ضرور تقدیر بدلے گی. ضرور بدلے گی. سب آمین کہنا. ایسی دعا کروں گا کہ زندگی اور بدلتے رہو گے. ایک بار سارا ملو رسی لگا کر بولو گے سبحان اللہ. رات کے آخری حصے میں دعا کرو. اور نمبر 2 نبی فرماتے نمازی بندہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرو تو الصلاۃ المکتوبہ. فرض نماز پڑھ کے سلام پھیرو اور تب دعا کرو تو فرض نماز کے بعد والی دعا مولا کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے. سعودی جو گئے ان سے پوچھو سعودی نماز کے بعد دعا نہیں کرتا ہے. وہاں کیوں نے انڈیا کا لکھا ہے فرض نماز کے بعد دعا نہ کرو اور نبی فرماتے فرض کے بعد دعا کرو. یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. بتاؤ کتنی گندی بات ہے. نبی فرماتے دعا کرو اور یہ دعا نہ کرو. بڑی مشکل ہے بھیا. ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں بلکہ ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. اور پہلے بات سنو آپ لوگ بہت پریشان. دیکھو مالدار بھی پریشان ہے. انہیں کہنا ہم پریشان نہیں ہے. وہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نہیں ایسے پریشان تو گھر میں 2-4 مریض ہے. ہاسپٹل جا رہا ہے. پریشان ہے نا. بیچ والا پریشان ہے نا. ہر غریب بھی پریشان ہے نا. تو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں سب کی پریشانی ختم ہو جائے. آج سے نہیں کل سے رات کو 2 بجے اٹھنا ہے. سنی مسلمان رات کو 2-3 بجے اٹھ جانا. اکیلے مت اٹھنا. شادی ہو گئی ہے تو بیوی کو کھانا چھوٹو. آج کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. کام کرے گی کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. سنو کیا کرنا. کھاؤ دونوں بابو جاؤ دونوں. بابو ہو کر پہلے میاں بیوی دونوں 2 رکعت نماز کرو. کیا رکعت کرو؟ میاں بیوی آؤ ہاتھ اٹھاؤ. مولا اس لیے رات میں اٹھ کے نہیں دعا کر رہا ہوں کہ میری زبان میں اثر ہے یا بیوی کی زبان میں اثر ہے. رات میں اٹھ کے اس لیے میاں بیوی دونوں دعا کر رہے مولا کہ ہم دونوں کی زبان میں تو اثر نہیں ہے مگر تیرے نبی کے فرمان میں تو اثر ہے. تیرے نبی نے بولا اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. مولا میری پریشانیاں دور فرما دے. مولا روزی میں برکت عطا فرما دے. مولا سارے خاندان کی مغفرت فرما دے. اور ہو سکے تو یہ دعا رات کے 2 بجے یہ بھی مانگ لینا. بتا دیتا ہوں پہلے تو ماں باپ کو نہ بھولو گے. بولو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. بھولو گے تو عمر گھٹے گی مال بھی گھٹے گا. نہ بھولو گے عمر بھی بڑھے گی مال بھی بڑھے گا. اور ایک دعا اور بتا دیتا ہوں تو دعا کر لینا. رات میں ماں باپ سے دعا کر لینا. پھر کہنا ہے دنیا کسی کے گھر میں اب تک شادی کے بعد بیٹا ہی ہوا ہو اور بیٹی نہ ہوئی ہو تو رات میں 2 بجے دعا کرنا مولا کم سے کم زیادہ نہیں تو ایک بیٹی ہم کو بھی دے دے مولا. بولو نا سبحان اللہ. نہیں بولو بیٹی کے نام پہ جہاد کر رہا ہے کیا؟ بیٹا بھی ہو ہم یہ نہیں کرتے. ایک آدمی کو دیکھا شادی کا کرتا مولا پہلے دینا تو بیٹا دینا. دعا کچھ لوگ بیٹا ہو گیا اور بڑھ گیا تو رو رہا تھا. دیکھا روتا جی دوسرا پیدا ہوتا تو اچھا. تو دعا کیا تھا بیٹا ہو. اب بیٹا ہو گیا تو کہا تھا دوسرا پیدا ہوتا تو اچھا. بولے نہیں سمجھے نماز نہیں پڑھتا جمعہ کھیلتا شراب پیتا تو کیا ہوا پیدا میں. اب تک تھی دعا کیوں دی کہ بیٹا دے. پوری دعا کیوں نہیں دی کہ مولا بیٹا دینا تو شرابی نہ دینا. نبی کا وفادار دینا. مولا بیٹا دینا تو بدماش نہ دینا. اعلیٰ حضرت کا
बेटा हो तो कैसा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेता की बातें तो बहुत सुभान की बात टाइम लगेगा क्या? मेरा टाइम हो गया नहीं हो गया अभी बोले अरे बोलिए अभी ये खत्म कर दें। बोलिए बोलिए। क्या सुनोगे? बेटा पर सुनोगे तुम मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत से पार्टी हमारे 6 साल है अभी तक 6 साल। और उस जमाने में एक औरत थी भैया, एक औरत जिसको 6 बेटियां हुई है। बेटियां 6। अब की बार हमल ठहरा तो क्या कहा शौहर ने? बीवी जब से आई हो बेटी 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 बेटी। अब की बार बेटी होगी तो माशाअल्लाह तलाक दे दूंगा। तौबा तौबा 1 करोड़ तौबा। बेटियों की बेटा अल्लाह न देता है जी की बेटी बीवी देती है। बोलो ना कौन देता है? अल्लाह न देता है। पर बिगड़ा हुआ था बोले बेटी होगी तो तलाक दे दूंगा। बेचारी बहन रोती हुई गई गौसे आजम के वालिद सैयदना अबू सालेह के बारे में हुजूर बताइए 2 पेट में बेटी की बेटा जो वहाँ भी होता तो बोलते अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कहाँ चली गई है। हमारा हॉस्पिटल रजा हॉस्पिटल उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन बताता है कि पेट में बेटा की बेटी है तो उससे बोलो ना कि इसी मशीन का कलमा पढ़ लो क्योंकि मशीन तो बता रहा है। अरे खुदा बिन बताए खुदा के कोई नहीं जानता है मगर खुदा के बताने से नबी जानते हैं, नबी के बताने से हर वली जानते हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। जाओ बेटी जाओ। बीवीदारी रास्ते में 6 साल बच्चा बहुत से पाक मिल गए। बहन कहे रोती है हमारे अब्बू ने कहा बेटी होगी और शौहर ने कहा बेटी होगी तो तलाक दे दूंगा क्या करूँ? बहुत से पाक ना मत रो चाप नहीं पाप ना हुजूर कितना तो बता दिया कि बेटी होगी पर अल्लाह वाले सुनते हैं तकदीर बदल देते हैं। अब हमारी तकदीर बदल दीजिए ना कि तलाक ना। बहन गई हुजूर कितना तो बता दिया बेटी होगी पर निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर है। हुजूर हमारी तकदीर बदल दीजिए ना। कितना कहना था आपको आया जवाब है पहले ये पता रास्ता किसने बताया? ये बताया पता किसने बताया? कितना कहा कि बहनदारों के साथ होने लगी। 6 साल बच्चा बहुत आदम पीछे से आ गए देखा अब्बा को जला ला रहा है बहन की हालत खराब है तो बहुत से आदम से मुस्कुरा रहा है बहन मत रो अब्बा को जला ला रहा है आगे लो। उनका बेटा अब्दुल कादिर ने दुआ कर दिया है और मेरी दुआ कबूल हो गई। जब वो दुआ से तकदीर कैसे बदलती है कि मैंने दुआ कर दी कि मौला ये बहन जितनी बेटियां घर पे छोड़ के आई है ना सबको बेटा बना दे और उसके पेट में जो है उसको भी बेटा बना दे। हंसती हुई कहीं खा तो क्या देखा कुछ बेटियां बेटे हो चुके हैं और जो पैदा हो रहा है अल्लाह के कर्म से वो भी बेटा ही कर रहा है। सुभान अल्लाह। जब इस वाला हजरत सरकार फरमाते हैं या जो ना कासिर हो इस दुनिया में कासिर है और जो ना कासिर हो कि मोहताज है बाबा तेरा और मुस्तफा के तने जसराना का साजा देखा जिसने देखा मेरी राह जलकर सोगा तेरा या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा लाश है और नाजरा देखा हर राज हर नारे और लाडला बेटा तेरा अभी अभी बंगाल में सुन्नी दुआ कर रहा था मेरी तकलीफ के बाद तो मौला रात का आखिरी हिस्से में दुआ होती है। मौलाना हकानी ने हदीस सुनाई है मौला रात का 3 बज रहा है ये तो बिल्कुल आखिरी ही हिस्सा है। एक दुआ को फरमा ले मौला कि मेरी शादी नहीं हुई है मौला तो ऐसे मालदार घर में रिश्ता लग जाए मौला कि 4 चक्का नहीं तो 2 चक्का जरूर मिल जाए। अरे यही दुआ करता है गाड़ी मिले देखिए कितना बिगड़ गया है गाड़ी की दुआ कर रहा है मोटरसाइकिल की दुआ कर रहा है। आगे दुआ ये न करनी चाहिए कि मौला बीवी को मिले जो फातिमा की वादी हो बीवी को मिले जो रसूलुल्लाह की गनीज हो ताकि ऐसी बीवी घर में आ जाए तो कदम रखते ही हमारे घरों में रहमत और नूर की बरसात हो जाए। क्या करेगा चक्का लेकर और क्या करेगा फर्नीचर लेकर अगर बीवी न कर डालेगी तो घरों में रहमत और नूर की बरसात हो जाए। सुभान अल्लाह जनाब नमाज के बाद वक्त होती है। ये भैया एक बात और सारा मजमा को मैं एक बार कहता हूँ जितने बैठे हो खड़े हो खड़े हो कहना जितने सुन्नी हो सुन्नी सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम।
दिया जवाब। सब आदमी को ना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गया। अब पीर साहब आ रहे हैं ना, देखो तफसीर की बात बता रहा हूँ। पीर साहब आ रहे हैं, मुरीद हो जाना तो हुजूर को सलाम करके लड़ना नहीं, हिंदी मुसाफा का मुसाफा लड़का साधा मना कर देगा मुसाफा सीखे जाता है। तो हम सब हाथ मिलाओ आज से, क्योंकि नबी फरमाते जब तो सुन्नी मुसलमान मुसाफा कर लेता है तो दोनों के हाथ अलग होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। और है हुजूर मुफ्ती अहमद यासमीन रहमत तफसीर नईम में क्या लिखते हैं 18वां पारा की तफसीर पूरे नूर में लिखते हैं। दुनिया एक अमल लेते जाओ, पैगाम याद हजरत लेते जाओ, हर जाना दिन में, रात में, सुबह में, दोपहर में, जहाँ भी जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना पैर रखना करो। बोलो कौन सा पैर रखोगे? क्या पढ़ के रखोगे? बाया पैर रखते तब क्या होगा? नहीं, गुनाह तो नहीं होगा, बल्कि बरकत खत्म होगी धीरे धीरे। या तो बरकत खत्म हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना पैर रखो, ठीक है? क्या कहोगे? बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना पैर रख दिया, अब सामने बीवी आ गई, बेटी आ गई, सलामुअलैकुम, माँ आ गई, सलामुअलैकुम। कुरान का 18वां पारा में, समझे? ऐसा नहीं जब जगह गए तबलीग है मौलाना कैसी तबलीग करते हो? बोले बीवी को सलाम करेंगे उनका तो भाव बढ़ जाएगा। बीवी को माना जाएगा, अमल याद फरमाते जो इससे अमल कर लेगा उसको मियाँ बीवी महीना में ज्यादा झगड़ा होता हो, कोई शौहर सलाम करके देखे चालू कर देगा तो मियाँ बीवी का झगड़ा खत्म हो जाएगा, बाप बेटे का झगड़ा खत्म हो जाएगा, बोलो ना, सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ सलाम करते हो, एक बार सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अरे एक बार बताइए मौलाना, इसमें हमारी बहनें भी आई है, अरे बहन आई है, हमारी बहन तक आवाज आ रही है, तो मेरी बहन एक बात सुन लो इस मौलवी की, जैसे तेरा शौहर घर में कदम रखे बिस्मिल्लाह पढ़ के, जैसे वो तुमको सलाम करना चाहे कि बीबी अस्सलाम वालेकुम, तो मेरी बहन पहले तुम ही कह देना शौहर अस्सलाम वालेकुम। फायदा क्या होगा? नबी फरमाते जो दुनिया में पहले सलाम करेगा कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा। छोड़ दो ना इनको, पीछे छोड़ दो ना, तुम पहले जन्नत में चली जाओ ना, बाद में टहलते टहलते जाएगा, पहले तुम चली जाना, सलाम करते रहना, प्यार बढ़ता रहेगा, सलाम करते रहना, रहमत नाज़िल होती रहेगी, सलाम करते रहना, गाँव से रहू सदे दूर होती रहेगी। सलाम सलाम ये है, जिन लोगों ने सलाम करना भी छोड़ दिया है, सलाम करना भी छोड़ दिया है। भाई माँ बीवी एक साथ हो तो पहले माँ को सलाम करना, बाद में बीवी को करना, ये कहीं माँ का दिल लग जाए। अपना मन मेरा कर रहा है, पूरी तस्वीर में अब तक मैंने माँ का एक वाक़या नहीं सुनाया है, माँ के सलाम पर एक वाक़या सुनाने को सुना दे, माँ पर सुना दे भैया। आप लोग को माँ से प्यार है नहीं है? तो एक बार माँ के नाम बोलो ना सुभान अल्लाह, एक बार माँ बाप दोनों के नाम बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या प्यारा बात दिया है, फारी है फारी चरहे बुखारी सफा 282 देखो भैया जवानों फिक्रो नहीं, खुदा की अगर माँ का दिल दुखा दिया गए काम हालात फरमाते कोई बेटा बाप को दिया कर दिया तो माँ को दे 75 रुपया, क्योंकि माँ का हक पूरा बाप से मुकाबले औलाद से ज्यादा है। बाप को दिया 5 रुपया तो माँ को दो 15 रुपया, देखो तो देखो माँ को बच्चा बदल जाएगा तो जमा करेगी। किसी दिन बेटा का उतना हुआ चेहरा देखा, बेटा पैसा चाहिए दिया था को दीजिए। अरे माँ सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये माँ का प्यार तो देखो, जो दिया था फिर बेटा को दे दे। क्यों? माँ नहीं चाहती है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जरा भी इस तरह की लकीरें नुमाया रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुनो हदीस सुनाने जा रहे हैं। या रसूल नबी
कोई महफिल में बैठल है कतनो खाए देले नहीं कौन हो तो हमर पेट गड़बड़ रह बैठल है तो अल्लाह करो पदार्थ से खाना चढ़ाएंगे फूल डालेंगे बिगड़ गए बिगड़ ये सब मन लगता है जाबिर ये मन्नत शरीर नहीं है जाबिर मन्नत शरीर कुरान में है तू सुधर गया का इधर ध्यान नहीं देता है मौला मेरे बेटे ठीक हो गए तो फातिमा 3 रोजे अरे तभी दूसरे मीटर था अभी दूसरे मीटर है अब हम सुधर गए तुम सुधरे कि बिगड़ा मौला ये काम नहीं आज चादर चढ़ा कुरान शरीफ में ये हदीस शरीफ एक साहबी ने मन्नत मानी जब मौला और सुनो माँ की बात मौला जिस दिन मक्का मेरे नबी के हाथों फतह हो गया मैं भी नजर मानता हूँ काबा के दरवाजे की चौखट को जाकर के कुछ दिनों के बाद फतह मक्का हो गया सरकार की बारगाह में साहबी गए हुजूर मैंने मन्नत मानी थी जिस दिन मक्का फतह हो गया तो मैं काबा के दरवाजे की चौखट को चूमूंगा मक्का मदीना में 450 किलोमीटर का फासला है उस जमाने में रोड नहीं थी सवारी भी नहीं थी रास्ता भी नहीं था पैदल ही पैदल वो दूर मक्का जाना होगा दरवाजा चूमना होगा क्योंकि कुरान में नजर जल्दी पूरी करो नबी ने मुस्कुरा दिया अब सुनो माँ का मकाम सुन्नी भाइयों नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया मक्का जाने की कोई जरूरत नहीं घर चला जा माँ का कदम चूम लेना मन्नत तो यही पूरी हो जाएगी पूरे मजमा में कोई माँ का कदम चूमता है बोलो पूरे मजमा कोई चूमता नहीं चूमता कुछ लोगों को बीवी किरण से नहीं चूमता है कि ये नाराज हो जाएगी अरे नाराज होती तो होने दो ना माँ को सलाम करो करो माँ अगर मुस्कुरा भी देगी तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर देगा तुम्हारा मुकद्दर बदल देगा सुभान अल्लाह एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह एक बार मैं कहता हूँ सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बढ़ाइए ना जवाब में रहमतुल्लाह बढ़ता है सब हदीसें सुनाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा ना बुखारी शरीफ है अगर कोई अस्सलाम वालेकुम का तो रहमतुल्लाह लगा देना जवाब में न लगाया तो गुनाह नहीं होगा और मुस्तहब यह है कुरान में भी है बुखारी शरीफ में भी है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अरे भाई जाना नहीं कोई चले जाओगे क़यामत से शिकायत करूंगा मैं 5 मिनट बैठूं मोहब्बत से एक बात सुनो हमने आपको इसलिए सलाम किया कि आप जलसे में हो पता चला कि हमारा भाई बैठा है कल जो हम देख लिया पार्टी में आपको सर पे टोपी भी नहीं रहती है और चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं रहती है तो हम कैसे कहेंगे अस्सलाम क्यों हम आपको पहचानेंगे नहीं कि इधर वाला है इधर वाला पहचाने में सब ना कहेंगे सलाम अलैकुम कैसे कहेंगे सलाम और आप डर से नहीं करते हो कि मौलाना को सलाम करेंगे तो इंसान हो गएगा पानी देते हो हम आपको नहीं सलाम कर दिए तेरा और सुनो नबी फरमाते मन समझ सुन्नती इन फसाद उम्मती फलहु अजरु मेरे शहीद तो मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर देगा ये दाढ़ी हमारी सुन्नत नहीं वो तो खाजा की नहीं ये दाढ़ी नबी की बोलो किसकी सुन्नत है बोलो किसकी सुन्नत जोर से किसकी सुन्नत अच्छी लाना शैतानी फिर तो नबी की सुन्नत को छिला के मुर्दा किया और नबी फरमाते तौबा कर लेगा और मेरी सुन्नत को जिंदा कर देगा तो अल्लाह जिंदा करने वाले को 100 शहीद का सवाब दे देगा एक पंजाबी को देखा उन्होंने पंजाबी को नहीं झाड़ दाढ़ी वाला था कि दाढ़ी वाला चलो बगैर झाड़ मैंने प्राइम मिनिस्टर पहले वाला मनमोहन सिंह को कहा आप दाढ़ी का है तो प्राइम मिनिस्टर हो गए भाई कुर्सी कब तक रहेगी की बात कैसे उठा अच्छा कहा तुमने बोले गर्दन कटे तो कहते दाढ़ी में कटे पंजाबी की गर्दन कट सकती है दाढ़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते गरीब पंजाबी को इतना मानता है और मेरा सुन्नी तो हाथ उठाकर नारा लगाता है और सुबह में घर में मस्जिद चलाता है नबी की सुन्नत अरे दरवाजा लगाने वाला गैरत तेरी पर गई है नबी की सुन्नत से तो अपने हाथों मस्जिद चला रहा है तो यमन से वो कासिद आए यमन में वैसे करनी का मदार है जिनके साथ मैंने वैसे करनी के मदार पे जाकर हिंदुस्तानी में असफा सातवें गाँव में न है वैसे करनी का वाकया माँ की तुम्हारे वैसे करनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अब सुनो भैया सुनो
दोनों काफिर आए और दोनों जो आए ना तो मुसलमान नहीं होते समझे। और उस जमाने के काफिर भी मुसलमान भी दोनों दाढ़ी रखते थे। फर्क दोनों में होता था नमाजों से काफिर नमाज नहीं पढ़ते थे, मुसलमान नमाज। वो जो दोनों काफिर आए तो दोनों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। सरकार ने रुपये अनवर को ऐसे घेर लिया, दोनों से बातें न की थी। चेहरा बिगाड़ने वाला औरत जैसा बना के आया, मैं इनसे बात न करूंगा। अल्लाह देखो दोनों काफिर थे और सुनो है दोनों काफिर थे। भेजा बस 5 मिनट दोनों काफिर थे और चेहरे पे दाढ़ी न थी। रबी ने रूप फेर लिया कि नहीं फेर लिया? दोनों फेर लेना। इन दाढ़ी वालों मरोगे, खबर में बीवी नहीं जाएगी, माँ नहीं जाएगी, पीर नहीं जाएगा। खबर में सरकार आएंगे और देख लिया तुम्हारे चेहरे पर तो दाढ़ी नहीं है। खबर में सरकार ने फेर लिया तो क्या होगा कि जब मरने से पहले चेहरे पर सुन्नत सजा के जाओ ताकि खबर में नबी फरमाते फरिश्तों चेहरा देखने लो, खबर में आने वाला मेरा गुनाह आ गया है। फरिश्ते कहते सोजा कर दी है, नसीब वाला वो होता है, किस्मत वाला वो होता है जो मजमा में तौबा करता है, क्योंकि तौबा पर सारा मजमा गवाह हो जाता है। जो मजमा गवाह हो जाएंगे फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। सरकार मदीना मौजूद है, आपकी तौबा पर मदीने के सरकार गवाह हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फरमाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, मुसलमानाने हिंदी। मैं पूरे मजमा से बस एक जवान चाहता हूँ, एक जवान शादी वाला हो कि बिन शादी वाला वादा करें तो हुजूर हम आपसे वादा करते हैं नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, मशीन न कराएंगे, खुदा की कसम मदीना वाला तुमसे राजी हो जाएगा। है कोई दीवाना? एक दीवाना है कोई? बोल एक दीवाना आना जल्दी से मुसाफा करना हमसे। भाई रस्मी हो, साधु शरिया के मरीज हो, सलमान रजा के मरीज हो, माशाल्लाह हम दुआ करते हैं। ठीक है, सब आमीन कहेगा। आप यही को हरी के अरे लोहर जगह के आ गए, गाँव वाला को आ जाओ। हिरी का जवान आ जाओ, दुआ कर देते हैं बस। हिरी का जवान आजा खड़े होना है। भाई दुआ करूंगा, अभी कहे जा रहे हो हमें यहाँ का एक जवान चाहिए। माशाअल्लाह देखिए आ गया। एक हदीस सुनो फिर दुआ कर देता हूँ। हमारे नबी फरमाते अल्लाह साफ को पसंद फरमाता है, यानी बेजोर को नमाज में 3 बार तस्बीह पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 9 बार पढ़ो। अगर जोड़ा भी पढ़ो तो ठीक है, मगर बेहतर है कि बेजोड़ा पढ़ो। 2 हो गए, एक और आ जाओ ताकि बेजोड़ा हो जाए। एक और जल्दी करना भैया। चार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह भाई, अभी हमने शायरों से सुना था, अब कौन पढ़ा हमको मालूम नहीं। इमाम हुसैन का नाम आया था, करबला में हुसैन अगर कुर्बानी न देते तो हो सकता है ये जलसा न होता, ये मीनारे नजर न आते, हो सकता है ये मस्जिदों मदरसा नजर नहीं आते। तो कोई दीवाना हुसैन के नाम क्यों नहीं आता है? कोई हुसैन का दीवाना, आजाद हुसैन का दीवाना जल्दी का है। आधा भाई आधा दुआ करेंगे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद। 130 दुआ होगी, 130 4 5 6 7 8 9 10 11 सिलकट भाई 11 रहमान भाई आपका जज्बा इंसान का 100% कुछ तो एक आदमी तौबा करता है तो पूरा जलसा कबूल होता है। गाँव में एक आदमी तौबा करता है और पूरे गाँव में रहमत की बरसात होती है। कबूल हो गया है। अब तो बोलो, एक अजरा देना कबूल हो गया है, हमारा सुनाना कबूल हो गया है, हमारा सुनना कबूल हो गया है, हो गए। और एक सवाल का जवाब दो, सुनी जल्दी से बोलना। नबी ना आते तो हम आप होते? जमीन होती, आसमान होता, चांद सूरज होता, वो दोनों से तो कुछ न था, वो दोनों हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। तो जब नबी ना आते तो कुछ न आते, तो मैं बस
1 मिनट का नहीं 30 सेकंड का मौका देता हूँ, 30 सेकंड का। अभी आपका इम्तिहान हो जाएगा। तो जहाँ है वही अपने नबी के नाम खड़ा हो जाए, दुआ कर देते हैं। कौन है जो नबी के नाम खड़ा होगा? अरे बस दीवाना समझ में आ गया? कौन है जो नबी के नाम खड़ा होगा? और हम दुआ कर देते हैं, खड़ा होगा। मौला मौला इन बंदों में कौन की उसकी दुआ कबूल होगा। इनके चेहरे पर सुन्नत नबी को सजा दे, पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे, दुनिया में बरकतें अता फरमा दे, सीना को नबी का मदीना बना दे, जिन्होंने तौबा नसीब हो जाएगा उसे भी आमीन। इनके चेहरे पर नबी का नूर अता फरमा दे, सबके रूजी में बरकतें अता फरमा दे, सबके घरों में बरकतें अता फरमा दे, गुनाहों से महफूज फरमा दे, गुनाहों से महफूज फरमा दे, हर तरह के आफतों से महफूज फरमा दे। जो जहाँ है वही बैठ जाए। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। मोहब्बत से मसलक के आला अगर हम भूल जाएंगे आप समझिएगा मदीना, ठीक है? क्या याद कराएंगे? तो पूछते हैं आप लोगों का सलाम कह दूंगा हुजूर से, मदीना जा रहे हैं कह देंगे जी तो सब आदमी बोलो ना सलाम कह देंगे। जी नाम तो नहीं जानते तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हुजूर हम हिंदुस्तान में एक जगह है, झारखंड है ना, झारखंड में एक रियाल होगा, किसे रियाल होगा? चलो कंप्यूटर को दे देना, तुम रखो, तुम भी तो जाना है, कंप्यूटर को दे देना है ना, कंप्यूटर को है ना, मदीना में सलाम कहूँगा तो मैं ये कहूँगा हुजूर हम झारखंड में हिर, ठीक है ना? अब तो सही बोले हैं ना? हाँ तो हुजूर वहाँ सारे दीवानों ने आपको सलाम कहा, यही ना कहे? जी जी। तो हमने कहा जब सबों ने सलाम कहा है तो हुजूर ने ये ना कहा कि सब उनको मेरा जवाब है ना, हम न कम इल्म है, हमको ना इल्म नहीं है कि किसका नाम क्या है, पर हुजूर को तो पूरी दुनिया का नाम मालूम है ना। तो हुजूर ने ये ना कहा सबको मेरा सलाम नहीं, हमने कहा सबों ने सलाम कहा है तो नबी ने अलग अलग आपका नाम लेकर के मदीना से जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। लाखों सलाम। बोलो दुआ से तकदीर बदलती है और अल्लाह के राह में देने से उम्र बढ़ती है। रात का तो बच चुका है, तकदीर बाकी रह गई है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे बड़ा पसंद है, मुझे भी पसंद है कि सब नोट बचा के रखा है शायरों के, ये रखना चाहिए। शायर को नहीं दोगे तो एक ही कलाम पढ़ के बैठ जाए, देना चाहिए। हजरत हसन नाम सुना रहे थे तो हुजूर ने चादर शरीफ बना कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा मुसीरी फकीरा बुल्ला शरीफ खालिद का असर हो गया था। अखाम में हुजूर आए, चादर उड़ा दी, कब मुसीरी वो कलाम सुनाओ सल्ले व सल्लिम मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा। जब थे तो चादर सरकार की जिसमें अफसर से पड़ी थी और खालिद का असर खत्म हो गया था, तंदुरुस्त हो गए। तो शायरों को देना चाहिए, भैया देने का तरीका सीखना चाहिए, ठीक है ना? मोहब्बत से देना चाहिए। तो पैसाने के जो नोट लाए हो लेके चले जाए, शायरों को दो और देने का तरीका। अल्लाह तौफीक दे तो हमको छोड़ो ना, हमारे भाई से जो खुशी बातें टाइम ये नहीं बता तो हमको छोड़ो, टाइम नहीं बता तो रिकॉर्डिंग हुआ था। मेहरबानी हमारी तकलीफ कहाँ होगी जो ये चंचल जमशेदपुरी असल कहना ये चाहता था, मेहरबानी नहीं समझे। एक चीज के बरेली शरीफ की समझता हम की है नकुश है आवा की बात का
वही अंगूठी मेरे भी हाथ से है, वही अंगूठी ये बेच रहा है बरेली शरीफ का नुपूस। जलसे के बाद जिस भाई को हो सेंटर से राब्ता कर लेना। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।